آج جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے سائپر کے کیس کا ٹرائل ہو رہا تھا، اس میں ایک وقت پہ میں آیا، خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے۔ ایک ون پوائنٹ پہ خان صاحب نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا اور بائیکاٹ ہے بھی۔ دا ریزن بینگ جس طریقے سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس کو رش کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے پراسیکیوشن آج ہر صورت اپنا ایویڈنس کنکلوڈ کرنا چاہ رہی ہے، ہم سارے سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ عدالتوں کی ان احکامات کی خلاف ورزی ہے جس طریقے سے انسٹرکشن دی گئی تھی کہ ان ٹرائل کو کنکلوڈ کرو۔ خاص کر کل کی سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد جو سپریم کورٹ نے آبزرویشن دے دی تھی اور سپریم کورٹ نے آرڈر میں جو ریمارکس دیے اور جو فائنڈنگ دی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں آئین اور قانون کے مطابق، لیکن یہ فقط ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ کسی کو الیکشن پروسیس سے باہر نکالنا یا الیکشن پروسیس کے قریب نہ آنے دینا یا اسے سیاست سے باہر کرنے کے لیے ایک سب سے بڑا سازش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے الیکشن کو ڈیل کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے ورکر، سپورٹر اور کینڈیڈیٹ سے ڈاکومنٹس لیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ان کو روکا جا رہا ہے اور الیکشن پروسیس میں اجازت نہیں دی جا رہی، یہ بہت کریٹیکل ٹائم ہے۔ اس وقت اس الیکشن کا فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ اس میں پاکستان تحریک انصاف اپنی شان سے الیکشن لڑے اور اس میں پارٹیسپیٹ کرے۔ اگر یہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ ملک کو افراتفری کی طرف لے کے جائے گا، جو کسی کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے اس ملک میں کسی قسم کی افراتفری ہو، کسی قسم کا نقصان ہو، کسی قسم کی جو اکانومی اس وقت ڈاؤن ہے، پاکستان کی اکانومی مزید ڈاؤن نہیں ہو سکتی، نہ کسی تجربے کی متحمل ہو سکتی ہے۔ کوشش ہونی چاہیے بہرحال کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اگر اکانومی خراب ہو جاتی ہے تو آئی میک کے پروگرام پہ بھی بہت برا اثر پڑے گا۔ ہم نے تو زمان پارک کے وقت بھی اس کی ایک انکنڈیشنل سپورٹ دی تھی، لیکن آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کرا کے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کریں گے۔ اگر آپ ایک پارٹی سے اس کا نشان روک لیتے ہیں اور وہ بھی ایک عام بیس لیس قسم کی بنیادوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ان پہ آپ یہ نشان روک لیتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں 70 ریزرو سیٹس ہے اور پورے ملک میں 227 ریزرو سیٹ ہے۔ وہ ریزرو سیٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ملتی آزاد اگر آپ کی کینڈیڈیٹ ہو، وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہے۔ ان 227 سیٹوں کا آنے والے صدر کے الیکشن میں بڑا رول ہے، سینٹ کے الیکشن میں بڑا رول ہے، ان کا پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن کرانے میں بھی بڑا رول ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی، یہ ایک سازش کا حصہ ہوگا اگر ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے آپ ایک پولیٹیکل پروسیس کو نکالا جائے۔ آج خان صاحب سے اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کے ڈیسیجن کو ہر فارم میں ڈسمس کرتے ہیں اور اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں۔ ہماری پارٹی جس طریقے سے چل رہی تھی، انشاءاللہ ہم اپنا انتظام اسی طریقے سے چلائیں گے جس طریقے سے کل یا پرسوں یا ترسوں ہماری پارٹی چل رہی تھی۔ اس ڈیسیجن کو ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سبجیکٹ ٹو ہماری فائنل ڈیسیجن بائی دی لائرز، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ چیلنج کریں گے۔ عدلیہ سے ہماری درخواست ہوگی کہ جلد سے جلد اس پہ فیصلہ کریں، کیونکہ یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ پورے سیاسی نظام اور جمہوریت کا ہے، اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ جو بنیادی حقوق ہے اور ان کے مطابق جو حکومتیں بننے کا حق ہے اس سے متعلقہ ہے۔ ہماری عدلیہ سے درخواست ہوگی کہ جب بھی ہماری پٹیشن آئے اس کو جلد سے جلد سنا جائے۔ آج ہم نے بڑی کوشش کی کہ الیکشن کمیشن سے ہمیں سرٹیفائیڈ کاپی ملے، لیکن الیکشن کمیشن نے سرٹیفائیڈ کاپی مہیا نہیں کی۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ آج چھٹی کا دن ہے، آج نہیں ہو سکتا، ڈسپائٹ یہ کہ ہماری 2 درخواستیں اس کے لیے پڑی ہے۔ ہماری عدلیہ سے درخواست ہوگی کہ ضرور کوئی ایسی اقدامات کرے جس طریقے سے کل سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے، تاکہ ملک میں فری فیئر الیکشن کا انعقاد ممکن ہو سکے اور عوام کا یہ بنیادی حق کی بجاوری جو ہے ہو سکے۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔ اگر کوئی کوسچن ہے تو گور صاحب، خاص طور پہ اس وقت جو الیکشن کمیشن کے خلاف جو آپ پٹیشن کرنے جائیں گے اس فیصلے کے خلاف،
पेशावर हाई कोर्ट में जाएंगे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की देखें, ये सुप्रीम कोर्ट की सेम टाइम जाएंगे कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट की 1968 से जजमेंट है और 1968 में जबकि पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था तब से ये चला आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन मुल्क के हर सूबे में मौजूद है और हर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अपना राइट इस्तिता कर सकती है। हमने चूँकि पहले इसके ख़िलाफ़ पिटीशन की हुई थी, नोटिस पेशावर में मिला था। पेशावर में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं थी, पकड़ दकड़ नहीं थी, वो जा सकते थे, एफिडेविट करवा सकते थे और अपना पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर सकते थे, इसलिए वो वहाँ चले गए थे। दूसरी बात यह है कि साथ साथ कि पेशावर हाई कोर्ट में हमारा इलेक्शन भी हो गया था। पेशावर हाई कोर्ट में पहले से भी हमारी पिटीशन पेंडिंग थी, इसलिए हमने पेशावर हाई कोर्ट को मुंतखब कर लिया था। लेकिन यह भी डिसीजन करना है कि कहाँ फाइल करना है। उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट कर ले या सुप्रीम कोर्ट कर ले, लेकिन एनीवे दोनों ऑप्शन है। सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट हम इसलिए जा सकते हैं कि आर्टिकल 184 में फ़ाइल कर सकते हैं कि इलेक्शन का इनेकाद कराना ये एक बुनियादी हक़ का हिस्सा है। पहली भी इस किस्म की केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं, वो एक ऑप्शन है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ कि कहाँ जाना है। गौहर साहब ये बताइएगा, कल आपसे इंतखाबी निशान भी वापस किया गया, एक तो ये बताइएगा आपका स्टेटस इस वक्त क्या है, पार्टी का सरबराह कौन है? देखो, हमारी पार्टी का सरबराह खान साहब है, थे और रहे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक वो बाहर नहीं आते मैं वो फ़राइज़ सरअंजाम दूंगा जो खान साहब ने मुझे तफवीज़ किए हैं। आज भी मैं उसी कुर्सी पे बैठ के वहाँ से जो ऑर्डर इशू करने थे, जो सर्टिफिकेट इशू करने थे, वो आज भी हम अपने काम जो है सरअंजाम दे रहे। लेकिन देखें, ये किसी की एक ऑफिस की बात नहीं है कि कौन ऑफिस बेरर है, कौन ऑफिस होल्डर है, कौन सेक्रेटरी जनरल है। पार्टीज़ होती है वो बग़ैर सिंबल के भी होती है और विद सिंबल की होती है। हमारा सारा स्ट्रगल जो है वो इस सिंबल के लिए चलता रहा है और इनकी सारी कोशिश यही है कि हम सब सिंबल ले लें और ये 70 सीटें लेकर के किसी और को दे दें। ये 227 सीटें हमें ना मिले, ये किसी और को मिले। पहली ये कोशिश हो गई कि आपके इलेक्शन सही नहीं हुए। इस मरतबा कह रहे हैं कि जिसने इलेक्शन करवाया ये इलेक्शन नहीं करवा सकता था। अगर आप इनके पहले ऑर्डर और इनका मुआवजा करें, लास्ट टाइम ये कह रहे थे कि 8 जून को इलेक्शन नहीं हुआ था, अब ये कह रहे थे कि नहीं जी वो 8 जून के दिन जो बंदा सेक्रेटरी जनरल था वो इलेक्शन करा सकता था। फिर कह रहे जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जमाली साहब थे, पहले उन्होंने उसका एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं कर लिया था कि जी ये तो ख़त्म हो चुका है। तो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो कंट्राडिक्टरी है। हम अगर अदालत जाएंगे इंशाअल्लाह ताला हमें रिलीफ मिलेगा। इस वक्त पार्टी के चेयरमैन आप हैं या इमरान खान साहब? इमरान खान साहब चेयरमैन थे, हैं और इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन रहेंगे। अगर मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ फिर भी इमरान खान साहब हमारे चेयरमैन है, लीडर है, चाहे वो जेल में हो चाहे जेल के बाहर हो। कागजात नामजदगी जमा करवाने की कल आखिरी तारीख है। क्या आपके जो तजवीज़ करदा उम्मीदवार है वो किस हैसियत से इलेक्शन में जा रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के एक कंसेप्ट ज़रूर आप क्लियर कर दें। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इनलिस्ट होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है और पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस वक्त इनलिस्ट